اے اللہ، اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پوری امت کی طرف سے اتنا بڑا مجمع، ہمارے برادر وطن اور ہمارے ملک کے ذمہ دار اے اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، سارے انسانوں کو سدھار دے۔ اے اللہ ہمارے جگ سدھار کام کو قبول فرما لے، سارے انسانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماریاں مسلط ہے، یہ اخلاق ہمارے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل پھٹ چکے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہر گناہ کو گار کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سارے گناہگار جیلوں میں ہیں، بہت سارے گناہگار آوارہ پھر رہے ہیں، بہت سارے گناہگار دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ تو جبروت والا اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سچے پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کی توفیق۔ گناہ کر کے ہم جری ہو چکے، گناہوں کے حالات نے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے جوان برباد ہو رہے، ہماری بچیاں برباد ہو رہی، ہم دکھڑا کس کو سنائے؟ اے اللہ تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں سنتا۔ اے اللہ تو نے دعا مانگنے کے لیے کہا، اب ہم آ گئے، ہم نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، اتنا بڑا مجمع تجھ سے امید لگایا ہوا ہے اور گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دے، گناہوں کے اڈوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو امت گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی، اے اللہ گناہ پر ان کو شرمندہ کر دے، ندامت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے مالک تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، تو ہی ہماری رہبری فرما دے، سارے بندوں پر اپنی اسپیشل کرپا فرما دے۔ اے مالک امن و شانتی کا ماحول بنا دے، صلح اور آشتی کو زندہ فرما دے، امن کی چادر فرما دے، امن کی چادر پھیلا دے۔ ہمارے ملک کو لوگ سونے کی چڑیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس ملک کو اے اللہ امن کا باغ بنا دے، اے اللہ انسانوں کی قدر سکھا دے، دلوں سے ظلم کی جو کیفیت ہے کھینچ لے، اللہ ہمارے کینے کو کھینچ لے، ہماری گندگیوں کو کھینچ لے، اور اے اللہ ہم سارے بھائیوں کو برادر وطن کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے والا بنا دے، ان پر خرچ کرنے والا بنا دے، ان حکمرانوں کی قدر کرنے والا بنا دے، ان حکمرانوں کے دل میں انسانوں کی محبت ڈال دے، انسانوں کی قدر کرنے والے بنا دے۔ جو ظالم حاکم مال لوٹنے، زمینیں اپنی بنانے، جائیداد ہڑپ کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حاکم خدمت میں لگا ہے اس کی عمر میں عزت میں اضافہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی چال چلنے والا بنا دے، اے اللہ سنتوں کا ماحول زندہ فرما دے، اے اللہ ان سارے لوگوں کو قبول فرما لے۔ اتنا بڑا مجمع تیرے راستے میں جا رہا ہے، ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی برکت سے یہ سارا اجتماع ہوا ہے، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے مولوی عبدالصمد نے جتنے ہمارے ذمہ دار اور حکمرانوں کو شکریہ ادا کیا ہے، اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے، اے اللہ آخرت کی بربادی سے بچا لے، اے اللہ جنہوں نے زمین دیا ہے ان کی زمین کو برکت والا بنا دے، اے اللہ جنہوں نے مال لگایا ہے ان کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ ان جماعتوں کے نکلنے کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن کا ماحول بنا دے، اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے بارش سے دے، اور جہاں جہاں اے اللہ ان کو گناہوں سے بچانے والے اسباب جماعتوں کا پھرنا، اے اللہ تو ایسا نظام قائم کر دے، اے اللہ ہم سب کو تیرے حکموں پر جان دینے والا بنا دے، سنتوں پر مر مٹنے والا بنا دے۔ ہمارے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما،
اے اللہ ہمارے نبی کی محبت عطا فرما، نبی کے نام پر جان دینے والا بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو حضور کی سنتوں کی محبت عطا فرما، چہرہ رکھنے کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت کے مطابق لباس پہننے والا بنا، ہماری ماں بہنوں کو حیا پردہ عطا فرما، ہماری جوان بچیوں کو برباد ہونے سے بچا۔ اے اللہ ہماری بچیاں اے اللہ برباد ہوئے چلی جا رہی ہے، ان کو حیا پردہ دے دے، ماں باپ کو بچوں کو گھر کی تعلیم میں اخلاق سے لینے والا بنا دے، ہماری ماں بہنوں کو بچیوں کے ساتھ ہفتہ واری تعلیم میں آنے کی توفیق عطا فرما دے، تیرے راستے میں اپنے محرم کے ساتھ نکلنے والا بنا دے، ان جماعتوں کے نکلنے کی برکت سے اے اللہ پوری دنیا کی کنڈا گردی کو ختم فرما دے، ان جماعتوں کے نکلنے کی برکت سے جہاں جہاں ان کے قدم پڑے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ امت میں بہت بیمار ہے، کینسر کے مریض ہے، شوگر میں تڑپ رہے ہیں، پیشاب کا عارضہ ہے، گھٹنے کمر میں درد ہے، پتھری اور ہارٹ اٹیک کا درد ہے، سانس کا درد ہے، ہیڈیک ہے، نہ جانے کیسے کیسی بیماریاں ہیں۔ ہم نے مانا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم اپنا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کوئی بیماری آپ کی نگاہ سے باہر نہیں، کسی بیمار کو شفا دینا آپ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اے مالک تو جسے چاہے نا شفا دے دے گا، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ لوگ صحت مانگتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ہم صحت مانگتے ہیں تیرے دین کا کام کریں گے، گشت کریں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، تیری مسجدوں کو آباد کریں گے، ہمارے آندھرا کی 100% مسجدوں کو رات دن آباد کر دے۔ یہ سارا مجمع اے اللہ مسجدوں کو وقت دینے والا بن جائے، ان کے دلوں میں مسجدوں کی محبت ڈال دے، ہمارے مساجد کی محبت ڈال دے، آنے والی جماعتوں کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو جماعت نکلی ہے اے اللہ ان کی قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ دعوت کے اصول کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا، ان کی بھرپور نصرت مدد فرما، امت کو متوجہ فرما، قلوب کو نرم فرما، مسجدوں کو آباد فرما، گھروں میں اعمال زندہ فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان پریشان ہے، ظالم مسلط ہے، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ہر پریشانی کو تو جانتا ہے، اور اس ظالم کو ڈھیل بھی آپ نے دی ہے، جس دن آپ رسی کھینچ لیں گے اس کو توبہ کا موقع نہیں دیں گے، جلد سے جلد توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر ایسے ظالم جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور اچھا انسان بننا ان کے مقدر میں نہیں، اے اللہ جیسے دلوں کو چیر کر تو ہدایت دیتا ہے، زمینوں کو چیر کر کسانا جانتا ہے، اے اللہ اگر ابدی مہر ہے تو ایسے لوگوں کو عبرتناک سزا دے تاکہ آئندہ لوگ ڈر جائیں اور وہ سچی پکی توبہ کرے، انسانوں کی قدر کرے، اپنے برادر وطن کا خیال کرے۔ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اے اللہ اس دھوکے سے انسانوں کو نکال دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، اے اللہ کماتے کماتے کنگال ہے، ان کا کمائی کا حصہ ان کو پورا نہیں ہوتا، بہت سو کی روزیاں رک گئی، کاروبار اجڑ گئے، سب کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، حرام گندی ناپاک روزی سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظلم کی روزی سے حفاظت فرما، جھوٹ اور دھوکے کی روزی سے حفاظت فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ بخل کی گندگی سے پاک فرما، اے اللہ سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کو خرچ کرنے والا بنا، مال کی محبت ہی سے نکال دے، تیرے بندوں پر بے دریغ خرچے کرنے والا بنا دے، اے اللہ سارے انسانوں کی قدر کرنے والا بنا دے، اے اللہ سارے انسانوں کے ساتھ انصاف، اخلاق، احسان کا معاملہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، اے اللہ رذائل اور گندگیوں سے پاک فرما دے، اے اللہ رذائل اور گندگیوں سے پاک فرما دے، اے اللہ
غیبتوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ غیبتوں سے بچا لے، جس غیبت کی وجہ سے آخرت میں معافی نہیں ہوتی، ایسے گناہ میں ہمیں پھنسنے سے بچا لے۔ اے اللہ دلوں میں ہمارے اے اللہ صفائی پیدا فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی محبت اور رحمت پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے علماء کی قدر زندہ فرما دے، علماء کی عظمت دلوں میں پیدا فرما دے، علماء میں جوڑ پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے والا بنا، علم اور علماء کی محبت عطا فرما، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا، انہیں محدثین کا امام بنا، انہیں مفسرین کا امام بنا، اے اللہ ان کو فقیہوں کا امام بنا، اور اللہ صحابہ کی طرح علم نافع عطا فرما، اور اے اللہ آج بھی ہمارے دوست احباب اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، ان کو حرمین شریفین کا امام بنا دے، اور اے اللہ ان کو صفات نبوت سے صفات صحابہ سے اللہ باکمال کر دے، اے اللہ صحابہ والی صفات پیدا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہر شر سے بچا لے، ظالموں کے تسلط سے بچا لے، بد اخلاقی سے بچا لے، بخل کی گندگی سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مقروضین کے قرض ادا فرما دے، بہت سارے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بہت سارے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتے ہیں، اے اللہ ان کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، سب کو حلال پاکیزہ عافیت والا مکان عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں جذبہ دے دے، ہم مہمانوں کو اور مشورات کی جماعتوں کو گھروں میں استقبال کریں گے، اس لیے کشادہ مکان عطا فرما دے، برکت کی روزی عطا فرما دے، مہمانوں پر خرچ کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے بندوں پر خرچ کرنے والا بنا دے، اے اللہ والدین کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ والدین کی قدر کرنے والا بنا، والدین کو اولاد پر شفقت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے حیدرآباد کا ماحول، ہمارے تلنگانہ آندھرا کا ماحول اے اللہ پاکیزہ صاف ستھرا بنا دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایک پاکیزہ اخلاق زندہ فرما دے، جیسے مدینے کا ماحول تھا حیدرآباد کا ماحول بنا دے، اے اللہ اپنے بیمار لوگوں کی قدر کرنے والا بنا، ان کی خدمت کرنے والا بنا، بیمار کی عیادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے غم زدہ ہے سب کے غم کو دور فرما، کسی کا بچہ گھر سے چلا گیا، کسی کی بچی چلی گئی، ماں باپ سسکتے ہیں، عافیت سے ان بچے بچیوں کو لوٹا دے، اے اللہ ہاسپٹل میں ہیں صحت اور مغفرت کے ساتھ لوٹا دے، جیلوں میں ہیں اے اللہ توبہ کے ساتھ کامل مغفرت کے ساتھ اچھا انسان بنا کر گھروں کو لوٹا دے، اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم نے ویران کیا ہے، ہم ویران ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں مسجدوں کی محبت عطا فرما، ہر مسلمان کو اعمال محبت مساجد سے محبت عطا فرما، ہر مسلمان کے گھر میں مسجد کے اعمال زندہ فرما، جہاں جہاں قرآن پاک کے مکاتب ہے اس کی بھی حفاظت فرما، خصوصاً دارالعلوم کی حفاظت فرما، تمام دارالعلوم تمام مدارس کی چھوٹے بڑے مدرسوں کی چاہے ہمارے ملک میں ہو عالم میں ہو سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے علماء مشائخ اہل اللہ اور جتنے بھی اساتذہ اور جتنے بھی خیر خواہ لوگ ہیں اور جتنے بھی بڑی عمر کے بزرگ ہیں اے اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان سب میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، ان کے شعبوں کی آبیاری فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی حاجتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما، مسلمانوں کو اے اللہ پوری زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غریبوں کو ان کی زکات سے بے نیاز کر دے، ان کی زکات سے بے نیاز کر دے، اور اللہ ان کو تجھ سے اعمال کے راستے سے دینے والا بنا دے، اے اللہ غریبوں کی بھی مدد فرما، مالداروں کے مال کی حفاظت فرما، مال کے نشے سے اے اللہ ان کو ان کی اولادوں کو بچا لے، طاقت کے نشے سے بچا لے، خوبصورتی کے نشے سے بچا لے، اے اللہ جو اے اللہ حاجت کی ضرورت ہے اور تو نے وہ پیدا کیا ہے اور تو وہ پورا کرنے پر قادر ہے، اے اللہ کون سی ایسی حاجت ہے جس کو تو نے نہ پیدا کیا ہو اور تو پورا کرنے پر قادر نہ ہو، اپنے فضل سے ہماری چھپی ہوئی حاجتوں کو پورا فرما، بہت سارے میاں بیوی میں اے اللہ آپس میں توڑ ہو گیا، بچیاں گھر کو لوٹ کر آ گئی، ماں باپ دیکھتے ہیں سسکتے ہیں،
اے اللہ اسے میاں بیوی میں جوڑ بٹھا دے، الفت مودت بٹھا دے، یہ بچی آپس عافیت کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو بچوں کا نکاح نہیں ہوا، جن مردوں عورتوں کے نکاح کی ضرورت ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے جوڑ بٹھا دے۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب کے گھر میں نکاح ہے، بچوں بچیوں کا نکاح ہونا ہے، نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ رشتوں کے بعد الجھن سے بچا لے، الفت مودت محبت پیدا فرما۔ کل بھی بہت سارے نکاح ہوئے ہیں زوجین میں، ان کے والدین میں، دونوں خاندانوں میں، پوری امت میں الفت مودت محبت پیدا فرما۔ اے اللہ مثالی محبت قائم فرما۔ اے اللہ بعض لوگ بیوی سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ تڑپتے رہ جاتے ہیں، اس کو اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنے والا بنا۔ بہت سے لوگ ماں باپ کے محبت میں بیوی کو پریشان کرتے ہیں، اے اللہ اس کو دونوں جگہ برابر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میاں بیوی میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ نکاح ہو گئے اولاد نہیں ہے، نیک صالح اولاد عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما، صحابہ کی اولاد کی طرح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو مطیع فرما بردار بنا۔ اے اللہ یہ موبائل کے دھوکے سے اور کمپیوٹر نیٹ کے فتنوں سے اے اللہ ان بچوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گھر میں تلاوت کا ماحول زندہ فرما، تعلیم کا ماحول زندہ فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر دعوت کی بات صفات کا مذاکرہ، تشکیلوں کا مشورے کا ماحول زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری ہر بہن کو، ہر بچی کو اعمال کے راستے سے تجھ سے لینے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کا یقین تجھ سے جوڑ دے۔ ہماری کوتاہی ہے، ہم نے ان کو اپنے سے جوڑا، تجھ سے نہیں جوڑا۔ اے اللہ تو ہمارے جرم کو معاف کر دے، اب محنت کر کے ان کو تجھ سے جوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام شریف انسانوں کی حفاظت فرما۔ بدماش اور آوارہ اور گنڈے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے کر ان کو بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت تو آنی ہے لیکن بری موت سے حفاظت فرما۔ کمال ایمان پر اپنے راستے میں کسی ملک میں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ وہ جو محل آپ دینا چاہتے ہیں اس جگہ کے ایک ایک مسلمان کو اور ایک ایک اپنے بندے کو وہ بڑا محل عطا فرما دے، اور ملک میں ہماری قبر بنا دے، مثال بنا دے، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت کا انتظام کر دے۔ تو ہی کر سکتا ہے اے اللہ، تو ہی تو کر سکتا ہے اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہم تو جانتے نہیں کیا مانگنا ہے، تو جانتا ہے کیا دینا ہے۔ اے اللہ تجھے قدرت ہے دینے پر، اپنے شایع نشان جو ہمارے لیے عافیت ہو ہمیں مقدر فرما دے۔ اے اللہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہے اور مجمع کے دل میں ہے، کسی نے پرچہ بھیجا ہے، کسی نے ارادہ کیا ہے، کسی نے کان میں کہا ہے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ پہنچ بھی نہیں پائے، کتنی ماں بہنیں گھر میں انہوں نے اپنے محرم شوہر بیٹے بھائی سے کہا ہوگا، وہ یہاں تک نہیں پہنچا سکے۔ اے اللہ سب بہنوں اور سب بھائیوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے والا بنا، تیرے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ تو نے ہمارا سر بنا کے تیرے غیر کے آگے اے اللہ کسی لکڑی پتھر کے آگے جھکانے سے بچایا ہے۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ کو بھی تیرے غیر کے آگے پھیلانے سے بچا لے۔ اے اللہ مرنے کے بعد جب یہ بات کھلے گی کہ تو ہی اللہ تھا اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، پھر پچھتاوا ہوگا، پھر توبہ کا موقع نہیں ہوگا، خون کے آنسو نکلیں گے لیکن تجھے رحم نہیں آئے گا۔ آج تجھے ہمارے مکھی کے آنسو کے قطرے کے برابر، سر کے برابر بھی آنسو نکلنا پسند ہے، ان کے اتنے آنسو نکلے ہیں۔ اے اللہ ان کے آنسو کی لاج رکھ لے اور پوری دنیا کو ہدایت دے دے، سارے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ ہمارے نبی کے درد و غم کو اے اللہ ان کے امتیوں کو چاہے کسی بھی مذہب کے ہو سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، سب کو ہدایت نصیب کر دے۔ اے اللہ 100 سال ہو گئے محنت کرتے، پورے ہو گئے، اکابرین اور مشائخ دنیا سے چلے۔ اے اللہ اب ان کی نسلوں کی حفاظت کر دے اور اس سارے مجمع کو قبول کر۔
اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کے رونے کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما، ان کے پڑوسیوں کو قبول فرما، ان کے دوستوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، ان کے دشمنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی نے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، آج ہم بھی سارے دشمنوں کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کرے، ایسے ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں کہ دعا کی قبولیت کے کیسے۔ سارے بھائیوں سے ایک درخواست ہے، چپکے چپکے اپنے دل میں جو دعائیں جلدی سے مانگ لے، جلدی جلدی مانگ لے، رو رو کے مانگ لے۔ اس قابل تو نہیں ہے کہ تجھ سے کہہ سکے قبول فرما، لیکن بتا تو صحیح تیرے علاوہ کس سے کہے کہ قبول فرما؟ قبولیت کے لائق نہیں ہے، لیکن تو قبول کر لے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا۔ اے اللہ ہماری دعائیں منہ پر مارنے کے لائق ہے، اے اللہ لیکن تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تجھے تیرے رحم کا واسطہ۔ اے اللہ تجھے کہا ہے سارے غصے پر میری رحمت آگے بڑھ گئی، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعا کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ موت تشریف پر چلنے کی استقامت عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں، اے اللہ مرکز نظام الدین کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اس کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ہی تو تیرا کام ہے جو ساری دنیا میں تو نے چلایا ہے، اے اللہ تو جس کے ذریعے سب کو ہدایت دیتا ہے، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کے دیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سکون کے ساتھ جس طرح اعلان کیا گیا ہے، پیدل چلنے والے سکون سے چلیں گے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اطمینان سے ظہر